اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے 15 شعبان کے حوالے سے کچھ خاص اعمال اور وظیفہ بتانا چاہوں گی۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ شب برات کی آمد ہے اور یہ بہت بابرکت رات ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ وظائف آپ لوگ پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کی فضیلت حدیث کی روشنی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا، جو مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان پر مقرر ہیں ان کو اطلاع کی جاتی ہے، اور جتنا رزق مخلوق کو دیا جانا ہوتا ہے سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ اس رات کی ابتدا میں مغرب کے ٹائم اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی نیک بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مانگنے والا رزق کہ میں اس رات کو رزق دوں تو ہم اسے کھلا رزق عطا کریں، کوئی مصیبت کا مارا مصیبت دور کرنے کے لیے دعا کرے تو ہم اس کی مصیبت دور کریں گے۔ بس اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں۔ اس لیے بندوں کو چاہیے کہ اس رات کو خوب عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کریں، اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بہت سے بندوں کی مغفرت فرمائیں گے، سوائے مشرک، کافر، کینہ رکھنے والے اور قاتل کو نہیں بخشیں گے۔ مشکلات کو دور کرنے کے لیے کچھ وظائف ہیں۔ اب میں آپ کو 15 شعبان کے کچھ خصوصی اعمال بتاؤں گی۔ شعبان کی 14 تاریخ بعد نماز عصر 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ اس کے بعد 6 رکعت نوافل 2 کر کے بعد نماز مغرب معمول اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ، مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ 2 رکعتوں میں یہ نیت کریں، درازی عمر اور عمر میں برکت کی دعا۔ اگلی 2 رکعتوں میں اللہ تعالیٰ سے بلاؤں سے اور آفتوں سے بچنے کے لیے نیت کریں، اور اس سے اگلی 2 رکعتوں میں اللہ عز و جل سے اس بات کی نیت کریں کہ یا اللہ، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھیں۔ انشاءاللہ رات شروع ہونے سے پہلے ہی نیکیوں کا انبار لگ جائے گا۔ وظائف شب رات: نمبر 1، سورہ بقرہ کا آخری رکوع 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نمبر 2، سورہ یاسین 3 مرتبہ۔ نمبر 3، سورہ دخان 3 مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ 70,000 دنیا کی اور 70,000 حاجات آخرت کی پوری فرمائیں گے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ صلاۃ و تسبیح ضرور پڑھتے ہوں گے۔ میں آپ کو صلاۃ و تسبیح کا ایک دفعہ پھر طریقہ بتاتی ہوں۔ 2 رکعت نماز نفل کی نیت کریں اور تکبیر تحریمہ کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سورہ فاتحہ کے بعد یہی کلمہ 10 دفعہ پڑھیں۔ اس کے بعد 10 دفعہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد پھر رکوع سے کھڑے ہو کر 10 دفعہ پڑھیں۔ اسی طرح ایک سجدے میں 10، پھر سجدے سے درمیان میں بیٹھ کر 10 دفعہ، دوسرے سجدے میں 10 دفعہ پڑھیں۔ 75 دفعہ ایک رکعت میں یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح 4 رکعتوں میں یہ کلمات 300 مرتبہ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نماز تسبیح کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، تو اس مبارک رات میں نماز تسبیح ضرور ادا کریں۔ محترم ناظرین، اس بابرکت رات کو اپنے لیے ثواب کا ذریعہ بنائیں، بخشش کا ذریعہ بنائیں، اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، کیونکہ اس رات میں رزق، موت، زندگی سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، کیونکہ زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں، شاید یہ دن دوبارہ آئیں یا نہ آئیں۔ اس رات کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اپنے گناہوں کو بخشوا لیں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کی آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔